نیک بخت باپ اور بدبخت اولاد۔ ابن کثیر میں ہے، ایک شخص بڑا نیک اور سخی بھی تھا۔ اس کا ایک باغ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی ادا کرتا تھا۔ اس کے باغ کی پیداوار میں سے اپنے بال بچوں اور باغ کے خرچ کو نکال کر باقی پیداوار کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت دی رکھی۔ اس کے انتقال کے بعد جب اس باغ کے وارث اس کی اولاد ہوئی تو باپ کے اس خرچ کا حساب کیا تو بے حد حیران ہوئے۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ حقیقت میں ہمارا باپ بڑا ہی بے وقوف و نادان تھا، جو اتنی بڑی رقم مفت خوروں، غریبوں اور مسکینوں میں بلا وجہ دے دیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہم ان غریبوں کے حق کو روکیں اور ان کا کچھ نہ دیں تو ہمارے پاس بہت مال جمع ہو جائے گا اور ہم سب مالدار ہو جائیں گے۔ جب یہ مشورے کر چکے اور بالغ کے پھل پک گئے اور کھیتی تیار ہو گئی تو رات ہی کو ان لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے رات کے وقت چلو اور رات کو پھل توڑ لاؤ تاکہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ چلتے وقت پچھلی رات کو ایک دوسرے کو جگاؤ اور چپکے چپکے دبے پاؤں چلو تاکہ غریبوں کو خبر نہ ہونے پائے۔ کہ آج پھل توڑنے کا دن ہے اور نہ اپنے باپ کے دستور کے مطابق مجبوراً کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا۔ بہت منصوبے بنا کر کانا پوسی کرتے ہوئے باغ کی طرف چلے۔ ادھر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اس باغ پر اللہ کا عذاب آیا اور آگ نے جلا کر خاکستر کر دیا۔ وہ وہاں کوئی درخت رہا اور نہ سرسبز لہلاتے کھیت اور نہ پھل پھول رہے سوائے راکھ کے۔ چلتے ڈھلتے ڈھیروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہاں باغ نہ تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور یہ ماجرا دیکھا تو ہکے بکے ہو کر رہ گئے اور حیران و پریشان ہوئے۔ پھر آپس میں کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے۔ پھر نشانات وغیرہ دیکھ کر سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ ہماری بدنیتی اور بخیلی کے سبب یہ برباد کن اور برے نتائج نکلے ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو علامت کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا۔